بات ہے، مولوی صاحب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دف بجا کر حلال اور حرام میں فرق کیا جائے گا۔ جو حلال والا ہوگا اس میں دف بجایا جائے گا، اور جو حرام والا ہوگا وہ چھپ کے ہوگا۔ یہ تو حدیثیں ہوئی جس سے پتہ چلا کہ کہیں کہیں بجایا جائے گا۔ اب خود مولوی لوگ کیا فرماتے ہیں، فقہاء اسلام کیا فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں۔ آئیے بارگاہ مخدوم سمنانی میں اور آپ سے پوچھتے ہیں، اے سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اے شہزادے غوث اعظم، اے شہزادے امام حسن اور امام حسین، آپ بتائیں کہ ہم محرم میں ڈھول بجائیں کہ نہ بجائیں، کہاں کہاں بجائیں اور کہاں کہاں نہ بجائیں۔ قربان جاؤ سرکار مخدوم سمنانی کی نگاہ کرم کو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں طبل یعنی ڈھول کی دو قسمیں ہیں۔ ایک پورا باب ہی باندھا ہے علم اور طبل کا بیان۔ لطائف اشرفی نے پورا ایک باب باندھا ہے۔ لطائف اشرفی حصہ دوم صفحہ نمبر 245 میں فرماتے ہیں کہ طبل کا ڈکشنری میں جب معنی دیکھو گے تو لکھا بڑا ڈھول۔ طبل کا معنی اردو کی ڈکشنری اٹھاؤ، دیکھو طبل کا معنی کیا ہے۔ طبل کا معنی بڑا ڈھول، اور بڑے والے ڈھول کو کیا بولا جاتا ہے؟ ڈنکا۔ یہ اسلام کا ڈنکا ہے، یہ امام حسین کا ڈنکا ہے، یہ تشہیر حسینیت کا ڈنکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ طبل کی دو قسمیں ہیں۔ کیا؟ طبل کی دو قسم ہیں۔ ایک وہ جو لہو و لعب کے لیے بجائے گا، صرف تفریح تباہ کے لیے، صرف کھیل اور کود کے لیے بجایا جائے، لکھتے ہیں یہ ڈھول حرام ہے، یہ ڈھول حرام ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں لیکن جو طبل یعنی ڈھول اور نقارہ، اس کا دونوں معنی لکھا ہے لغت میں، جو طبل لڑائی کے وقت، جو طبل لڑائی کے وقت یا فوج کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے وقت، فوج کے کوچ کرنے کے وقت بجایا جائے، وہ جائز اور مشروع ہے۔ جائز اور جنگ میں جو ڈھول بجایا جائے، فوج کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو بجایا جائے، لکھتے ہیں کہ وہ جائز ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضور کے کئی پشتوں میں دادا جان، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مزار پر اس وقت یہ قاعدہ ہے کہ جب کھانا تقسیم ہوتا ہے تو ڈھول بجایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کھانے والوں کو معلوم ہو جائے کہ کھانا تیار ہو گیا، کھانا تقسیم کرنے سے پہلے ڈھول بجانا ملا جی کہتے ہیں حرام، ملا جی کہتے ہیں حرام۔ ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کی درگاہ میں، ان کے مزار مقدس پہ روزانہ لنگر لٹتا ہے، اور جب لنگر تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے، مخدوم سمنان شہزادے امام حسن اور امام حسین فرما رہے ہیں، شہزادے غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ وہاں ڈھول بجتا ہے، اور یہ ڈھول بجانا جائز ہے، تاکہ سب مسافروں اور مجاوروں کو اطلاع ہو جائے اور ہر شخص اپنا اپنا حصہ لے جائے۔ آگے لکھتے ہیں بعض مشائخ کوچ اور نزول کے وقت طبل بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، یعنی پیر صاحب ہیں، سید صاحب ہیں، یہ کسی گاؤں میں آئے، اترے، ڈھول بجے گا، جب جائیں گے ڈھول بجے گا، تاکہ گاؤں والوں کو معلوم ہو جائے کہ پیر صاحب آ گئے، پیر صاحب جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، حق حسین۔ لکھتے ہیں آگے سنیے، سننے والی بات جو آگے ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو اسحاق غازنوی کے روضہ مبارک پر کھانا تقسیم کے وقت طبل بجایا جاتا ہے، یعنی بڑا والا ڈھول بجایا جاتا ہے، اور وہاں کے مجاوروں نے
سید مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کو بھی ڈھول بجانے کی اجازت اور سند دی، اجازت بھی دی اور لکھ کر کے سند بھی دی کہ آپ کو بھی ہم اجازت دیتے ہیں، آپ بھی بجوانا۔ ابھی عرب سے ہندوستان آ رہے ہیں، سید اشرف کو بھی طبل اور علم کی اجازت دی۔ آگے لکھتے ہیں کہ فقیروں کا جو کھانا ہوتا ہے، فقراء کا کھانا عبادت ہے، اللہ کے ولیوں کا کھانا، فقیروں کا کھانا عبادت ہے، اور جو فعل عبادت کی دعوت دے، جو فعل عبادت کی دعوت کرے وہ مشروع ہے، اس لیے ڈھول بجانا بھی مشروع ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ لہذا کھانے کے وقت طبل بجانا جائز ہے۔ یہ کس کا عمل ہے؟ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ کس کا کردار ہے؟ امام حسین کے بیٹے کا کردار ہے، امام حسن کے بیٹے کا کردار ہے، یہ مولا علی کے نالوں کا کردار ہے۔ مولوی کرتے ہیں جائز ہے، تو مولوی کی مانو گے کہ مولا کے بیٹوں کی مانو گے؟ بولو۔ اور آگے سنیے، مولوی صاحب بھی بجواتے ہیں، صرف مختوم اشرف جہانگیر سمنانی نہیں بجواتے تھے، اسی طرح سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیری کے آستان عالیہ پر یکم رجب کو عرس کا اعلان بذریعہ ڈھول ہوتا ہے۔ خواجہ کے دیوانوں سے پوچھو، خواجہ کے مستانوں سے پوچھو، جب ہم خواجہ کے دربار میں بجاتے ہیں تو امام حسین کے دربار میں کیوں نہیں بجائیں گے؟ اور سنیے، اسی طریقے سے مکن پور شریف کی خانقاہ میں بھی جب عرس شروع ہوتا ہے، جب ملنگان پاک پاس کشتی لے کر دمال میں آتے ہیں تو نوبت نواز سامنے نوبت رکھتے ہیں اور نوبت بجاتے ہیں، اور اسی نوبت کے ساز پر ملنگانے کرام شغل دمال کرتے ہیں۔ آگے سنیے، یہ صرف ہمارے گھر کا فتویٰ نہیں ہے، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی جو سلسلہ رضویہ کے امام بھی ہیں اور ان کے اعلیٰ حضرت بھی ہیں، ان کا مرید اور خلیفہ، ان کا مرید اور خلیفہ کون؟ مولانا محمد امجد علی صاحب تحریر فرماتے ہیں، کتاب کا نام بہار شریعت، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 130، مطبوعہ مکتبہ فاروقیہ بک ڈپو دہلی، صفحہ نمبر 70 صفحہ آ رہا۔ کتاب کا نام بہار شریعت، حصہ نمبر 16، صفحہ نمبر 130۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں نوبت بجانا، نوبت جانتے ہو نا، وہ جو ابھی آگے نقارہ بج رہا تھا، اسی کو عربی میں فارسی میں نوبت کہتے ہیں۔ نوبت بجانا اگر تفاخر کے لیے ہو، یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم بہت بڑے ہیں، لکھتے ہیں حرام۔ اور اگر نوبت بجائے اس لیے کہ اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی یاد تازہ ہو جائے، مولانا لکھتے ہیں کہ جائز ہے۔ اگر اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی یاد تازہ ہو جائے، یاد تازہ کرنے کے لیے اگر نوبت بجاؤ، فقیہ اسلام ہے، صدر الشریعہ کا خطاب ہے، آپ لکھتے ہیں کہ یاد دلانے کے لیے اگر کوئی بجائے تو جائز ہے۔ تم بھی تو بجوا رہے ہو، ارے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کھٹا کھٹا تھو تھو، یہ کیسا مسلک ہے؟ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ، تم بھی تو بجا رہے ہو۔ کس حدیث میں ہے؟ قرآن کی کس آیت سے یہ نکالا؟ دلیل لگو کہ رسول اللہ نے اعلان کے لیے بجوایا تھا، اچھی نیت ہو۔ لکھ رہے ہیں کہ اگر نیت اچھی ہو، آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، سور پھونکنے کی یاد تازہ ہو جائے، اگر نیت اچھی ہو تو بجانا جائز۔ اور اگر نیت کھیل کود کی ہو، لہو لعب کی ہو، ہم بھی کہتے ہیں حرام، ہم بھی کہتے ہیں ناجائز۔ تعزیہ کے وقت جو اسلام کا ڈنکا پیٹا جاتا ہے، جو یزیدیت کا سر کچلا جاتا ہے،
جو امام حسین کی شہادت کی تشہیر کرتے ہیں، جو حسینیت کا پرچار کرتے ہیں، نیت اچھی ہے اس لیے بجانا جائز ہے۔ لیکن اب ڈسکو ہونے لگے، اس میں ناچ ہونے لگے، شراب پی کر لوگ اس میں مست ہونے لگے، تو یہ پہلے بھی حرام، تعزیے میں بھی حرام۔ اتنے جائز ہے جتنا اسلام نے جائز کیا ہے۔ زیادہ بجاؤ گے، اگر ساز پیدا ہو جائے، سر پیدا ہو جائے، لے پیدا ہو جائے، آدمی ناچنے لگے، تو ہم بھی کرتے ہیں کہ لیکن حسینیت کی تشہیر ہو، حسینیت کا پرچار ہو، حسینیت کا اعلان ہو، تعزیہ کی آمد کا اعلان ہو، علم کے جلوس کے آنے کا اعلان ہو، بجاؤ، جائز ہے، جائز ہے۔ مولانا صدر الشریعہ امجد علی کا فتویٰ تعزیہ میں نہیں ہے، دوسری جگہ مولوی صاحب کے لیے جائز ہے، اور یہ مولا کے چاہنے والوں کے لیے حرام۔ اور سنیے جناب، لکھتے ہیں کہ 3 وقت بجائے جائے، وقت فکس کیا، یہ نوبت 3 وقت بجایا جائے، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد اور آدھی رات میں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ 24 گھنٹہ مت بجاؤ، جب تعزیہ اٹھے تب بجاؤ، جب تعزیہ اٹھے تب بجاؤ، جب علم اٹھے تب بجاؤ، خاص خاص وقتوں میں بجاؤ، 24 گھنٹہ مت بجاؤ۔ 3 وقتوں میں تم بجواؤ تو جائز، اور ہم 2 وقت بجوا دے تو حرام اور ناجائز۔ اچھا میاں، اور آگے لکھتے ہیں مسئلہ عید کے دن، عید کے دن اور شادیوں میں دف بجانا جائز ہے۔ یہ وہی مولانا لکھ رہے ہیں، صدر الشریعہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ عید کے دن اور شادیوں میں دف بجانا جائز ہے۔ تو بجائز ہے تو مولانا ہاتھ میں دف لیں، مولانا ہاتھ میں نوبت لیں، مولانا ہاتھ میں اسلام کا ڈنکا لیں اور بجوائیں تاکہ ناجائز نہ ہونے پائے۔ جتنا جائز ہے اتنے بجوا دو، جتنا جائز ہے اتنے بجوا دو، جتنا ناجائز ہے اتنا مت بجنے دو، بجاؤ مت کیوں ناجائز ہو، جب جائز ہے تو کرو۔ اور سنیے، مولانا فرماتے ہیں شادیوں میں جانا جائز، جبکہ سادے دف جھنجھنے نہ ہو۔ تو ہم بھی کہتے ہیں بغیر جھنجھنے والے بجاؤ، اتنا جائز ہے، زیادہ کرو گے تو بھائی ناجائز ہے۔ جتنا جائز ہے اتنے جائز ہے، انگلی پکڑ کے آگے کی کارروائی حرام ہے، پیر رکھنے کی جگہ دے دی جائے تو پورے سیٹ پہ قبضہ کرو گے، ناجائز ہے۔ جتنا جائز ہے اتنا ہی جائز ہے، آگے ناجائز ہے تو ناجائز ہے۔ اور سنیے، مولانا صاحب فرماتے ہیں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، قوم سو رہی ہے، قوم سو رہی ہے، قوم سو رہی ہے، معلوم نہیں ہے کہ حسینیت کا علم آ رہا ہے، قوم سو رہی ہے، معلوم نہیں ہے امام حسین کا تعزیہ آ رہا۔ مولانا لکھتے ہیں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اور خبردار کرنے کے ارادے سے بیگل بجانا بھی جائز ہے۔ خالی دف بجانا نہیں، خالی ڈھول بجانا نہیں، خالی تاشا بجانا نہیں، خالی ڈنکا بجانا نہیں، بلکہ بیگل بجانا بھی جائز ہے۔ ہاں، اب بیگل بھی آ گیا نا، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ڈف لے آؤ، نکارا لے آؤ، بڑا بڑا طبل لے آؤ، سب مل کے خوب بجاؤ، یہ مولانا کہہ رہے ہیں سب جائے، بلکہ ساتھ میں بیگل بھی ہو تو اس کا بجانا بھی جائز۔ یہ مولانا لکھ رہا بھوپو، جیسے حمام میں بیگل اس لیے بجاتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ حمام کھل گیا، اور رمضان شریف میں بجتا ہے نا، رمضان شریف میں سحری کے وقت آپ کے شہر میں بجتا ہے، میرے یہاں تو بجتا ہے۔ مولانا لکھ رہے ہیں کہ رمضان کے وقت، سحری کھانے کے وقت بعض شہروں میں نقارے بجتے ہیں۔ یہ مولانا کا لفظ، نقارے جو بجتے ہیں جن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جائیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، یہ بھی جائز۔ تم بجواؤ تو جائز، ہم بجوا دیں تو ناجائز۔ تم اپنا کام کر لو تو جائز، ہم اپنا کام کر لیں تو ناجائز۔ یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی فکر ہے؟
مسلمانوں کو ان فروعی مسائل میں بانٹ کر کے، ان فروعی مسائل میں لڑا کر کے اپنا الو سیدھا نہ کرو۔ ہندوستان میں تازیہ داری آج سے نہیں ہو رہی ہے، صدیوں سے ہو رہی ہے۔ آخر میں ایک حوالہ دے کر اپنی تقریر ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ اب آپ کا بھی موڈ ہو رہا ہے کہ بات لمبی جا رہی ہے۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ عالمگیر اورنگزیب، نام سنا ہے؟ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ ہندو لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا کٹر پنتھی، یہ کہتے ہیں، اور مولوی لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، یعنی خالی بادشاہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ولی۔ یہ تو عام لوگ کہتے ہیں، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت میں کیا کہا جاتا ہے؟ سلسلہ رضویہ کے مسلک میں کیا کہا جاتا ہے؟ سلسلہ رضویہ کے مولوی اور مولانا بادشاہ عالمگیر اورنگزیب کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ حوالہ نوٹ فرمائیں۔ کتاب کا نام ہے حیات اعلیٰ حضرت، کتاب کا نام ہے حیات اعلیٰ حضرت، رائٹر اور لیکھک کا نام ہے ملک العلماء ظفر الدین بہاری، جو سلسلہ رضویہ کے اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ، خالی مولانا نہیں بلکہ بڑے حضرت کے مرید اور خلیفہ۔ ان کی کتاب ہے، خلیفہ صاحب کی کتاب ہے حیات اعلیٰ حضرت، اور چھاپنے والا کوئی دوسرے سلسلے کا نہیں ہے، برکات رضا پور بندر سے مولانا عبدالستار رضوی ہمدانی نے شائع کیا ہے اس کتاب کو۔ کتاب 2 جلدوں میں وہاں سے چھپی ہے، اور پاکستان سے اور دوسری جگہوں سے 3 جلدوں میں چھپی ہے۔ جو 2 جلدوں سے چھپی ہے، میں نے بریلی کے سوداگران سے وہ 2 جلد خریدے۔ میرے پاس جو کتاب ہے، کتاب 2 جلدوں میں، اور کوئی بھی جلد 600 پیج سے کم کی نہیں، اتنی موٹی جلد 2، صفحہ نمبر 379 اور 80۔ حوالہ غلط اگر کوئی مولوی کر دے 10 لاکھ روپے کا انعام دے۔ 3 صفحہ نمبر 379 اور 80 عالمگیر اورنگزیب کے لیے لکھا ہے، بلکہ اس میں ایک مجددوں کی فہرست لکھی ہے کہ پہلی صدی میں کون مجدد ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز۔ دوسری صدی میں کون ہوا؟ امام شافعی۔ تیسری صدی میں کون ہوا؟ محب الدین طبری۔ چوتھی صدی میں کون ہوا؟ 5ویں میں کون ہوا؟ 6ٹھی میں کون ہوا؟ 7ویں میں کون ہوا؟ 8ویں میں کون ہوا؟ 9ویں صدی میں کون ہوا؟ 10ویں صدی میں کون ہوا؟ سب کا نام لکھا۔ 11ویں صدی میں کون ہوا؟ ایک مجدد ہوا، اس میں ایک ہے مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، سلسلہ نقشبندیہ کو پورے ہندوستان میں پھیلانے والے سرکار سیدنا مجدد الفسانی 11ویں صدی کے مجدد۔ اور اب ملک العلماء ظفر الدین بہاری لکھتے ہیں کہ 12ویں صدی کا مجدد کون ہے؟ ایک نام ہے صرف، اس میں بھی جوڑا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز اور حضرت شافعی کے علاوہ جتنے نام ہیں، کسی میں 2 ہیں، کسی میں 3 ہیں، لیکن یہ 11ویں صدی والا جو ہے اور 12ویں صدی والا ہے، یہ ایک ایک۔ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے مجدد میت ثانی عشر، یعنی 12ویں صدی کا مجدد، سلطان دین پرور، یعنی ایک بادشاہ جو صرف بادشاہ، ایک بادشاہ ہے جو بادشاہ بھی اور دیندار بھی، لیکن عالمگیر کیسے بادشاہ ہیں؟ صرف دیندار نہیں ہیں بلکہ دین کی پرورش کرنے والے ہیں، دین کو پالنے والے ہیں۔ سلطان دین پرور، ایک تو سلطان اسلام ہو تو اس کا ہر حکم مانا جائے گا، اس کا ہر حکم مانا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کی بات مانی جائے گی۔ لیکن سلطان اسلام کے ساتھ سلطان دین پرور۔ آگے لکھتے ہیں کہ پاور یہ ہے
اختیار یہ ہے کہ خالی اپنے بیوی بچوں کا مالک نہیں، صرف اپنے حکومت کا مالک نہیں، بلکہ مالک بحر و بر، خشکی کا بھی مالک اور تری کا بھی مالک۔ آگے لکھتے ہیں سرکار غوث اعظم کا لقب ہے محی الدین، سرکار غوث پاک کا لقب ہے، لیکن مسلک اعلی حضرت کی کتاب ہے۔ بادشاہ عالمگیر اورنگزیب کو لکھا جا رہا ہے سلطان دین پرور مالک بحر و بر ابو المظفر محی الدین عالمگیر اورنگزیب غازی، غازی کا بھی خطاب۔ اب اس بادشاہ اسلام سلطان دین پرور مالک بحر و بر، اس مجدد میت ثانی عشر، اس کا کیا عمل ہے؟ انگریزوں سے پہلے کا مجدد کیا کہہ رہا ہے، انگریزوں سے پہلے کا سلطان اسلام کیا کہہ رہا ہے، انگریزوں سے پہلے کا سلطان دین پرور کا کیا عمل ہے؟ کتاب کا نام ہے تاریخ عالمگیری، کتاب کا نام ہے تاریخ عالمگیری۔ اس میں لکھا ہے کہ بادشاہ اپنے قلعے پہ کھڑا اور باہر مشاہدہ کر رہا ہے، نظارہ کر رہا ہے، ایک بوڑھی عورت ہندوستان کی، ایک امام حسین کی وفادار عورت اپنے سر پہ تعزیہ لے کے جا رہی ہے۔ ایک عورت کتنا بڑا تعزیہ لے کے جا سکتی ہے؟ بہت بڑا نہیں ہوگا نا؟ ایک بوڑھی عورت کتنا وزنی تعزیہ لے کے جا سکتی ہے؟ معمولی وزن کا تعزیہ۔ بادشاہ کے قلعے کی طرف سے جا رہی ہے، بادشاہ کی نگاہ دورس، یہ وہ بادشاہ ہے جو قبر کے اوپر بھی دیکھتا تھا اور قبر کے اندر بھی دیکھتا تھا، یہ وہ بادشاہ ہے اگر قبر سے سلام کا جواب ملتا تھا تو مانا جاتا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، خالی مزار بنا ہے تو نہیں مانتا تھا، اتنا کٹر۔ بادشاہ کی نگاہ اس بوڑھی عورت کے تعزیہ پہ پڑی۔ کتاب کا مصنف لکھتا ہے کہ بادشاہ پہ جذب اور استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی جو کشف اور مشاہدے سے ہوتی ہے۔ جملہ یہ، جذب اور استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی، دیوانوں کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مست ہو گیا بادشاہ، اور کیوں مست ہو گیا؟ تعزیے کے اندر کسی کا جلوہ دکھ گیا، کسی کا نظارہ ہو گیا، امام حسین دکھ گئے، امام حسن کا دیدار ہو گیا۔ اب بادشاہ والہانہ بھاگتا ہوا قلعے سے نیچے اترا، والہانہ بھاگتا ہوا اس بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے اور تعزیہ اس سے لے کر اپنے سر پہ رکھتا ہے اور پھر امام چوک پر تعزیہ پہنچاتا ہے۔ سلطان دین پرور مجدد میت ثانی عشر مالک بحر و بر محی الدین عالمگیر اورنگزیب کا یہ عمل۔ 12ویں صدی کا مجدد کہہ رہا بناؤ، انگریزوں سے پہلے کا مجدد کہہ رہا ہے کہ بناؤ، اور آج کا مولوی کہہ رہا ہے کہ نہ بناؤ نہ گھماؤ۔ وہ خالی بنا نہیں رہا ہے بلکہ سر پہ لے کے گھما بھی دے رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں گھمانے پہ فرق لگے گا، اس لیے میں گھما کے بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دیکھیے ان مولویوں نے مسلمانوں کو نیتاؤں کی پارٹی کی طرح بانٹ دیا۔ سماجوادی کا ہے اگر بہوجن کے اسٹیج پہ چلا گیا جماعت سے نکال دیا جائے گا، بی جے پی کا ہے اگر کانگریس کے اسٹیج پہ چلا گیا جماعت سے نکال دیا جائے گا، کانگریس کا ہے اگر بی جے پی کے اسٹیج پہ چلا گیا جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ مولویوں نے آپ کو بھی اسی طریقے سے بانٹ رکھا ہے۔ قادری ہے اگر چشتیوں کے اسٹیج پہ چلا گیا قادریت سے باہر، اگر مداری ہے اگر رضویوں کے اسٹیج پہ چلا گیا مداریت سے باہر، اگر رضوی ہے اگر مداریوں کے اسٹیج پہ چلا گیا کل سے امامت سے برخاست۔ یہ شیوا اور شعار بزرگوں کا نہیں ہے، اپنا تو شیوا اور شعار یہ ہے کہ ایک کملی میں 10 ولی 10 بزرگ لیٹ سکتے ہیں، ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ ہم تو اس نظریے ہم مخلوق کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
پارٹی بندی کی نگاہ سے نہیں کرتے. ہم صوفی ازم کے ماننے والے، ہم غوث اعظم کے وقار کو اس ہندوستان میں پھیلانے والے، ہم خواجہ غریب نواز کی عظمت کا ڈنکا بجانے والے، ہم مدار کے گن گانے والے. حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب نے قینچی پیش کی کہ حضور یہ استعمال کیجیے. قینچی کا کیا کام ہے؟ کاٹنا. آپ فرماتے ہیں قینچی نہ لاؤ، یہ ہندوستان ہے، ہم کاٹنے نہیں آئے ہیں، سوئی دھاگا دے دو، ہم جوڑنے آئے ہیں، ہم کاٹنے نہیں آئے ہیں. ہم دلوں کو جوڑیں گے، دلوں کو کاٹیں گے نہیں. اللہ کے نبی رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو پیار کی بات بتاؤ، لوگوں کو محبت کی بات بتاؤ، لوگوں کو امن کی بات بتاؤ، لوگوں کو متحد رہنے کی بات بتاؤ. یہاں تم قینچی لے کر لوگوں کو جماعت میں مت بانٹو، بلکہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرو. یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، سختی مت پیدا کرو. قرآن اعلان کرتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، سب کے لیے بھیجے گئے. للناس یہ نہیں کہا خالی برائنی کے لیے، یہ نہیں کہا خالی دیوبندی کے لیے، یہ نہیں کہا خالی قادیانی کے لیے، یہ نہیں کہا خالی صوفیوں کے لیے، یہ نہیں کہا خالی مسلمانوں کے لیے. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے تم سب کے لیے بھیجے گئے. سب میں جا کر اچھی بات بتاؤ، پیار کی بات بتاؤ، محبت کی بات بتاؤ، ایکتا کی بات بتاؤ، متحد رہنے کی بات بتاؤ، دلوں کو جوڑنے کی بات بتاؤ، اور نفرت کی بات مت بتاؤ. اچھائی دیکھو، اچھائی کا حکم دو، اچھا کرو، برائی سے روکو، برائی مت کرو. اسلام زندہ باد، حسینیت پائندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ. آقا سلام لو میرے مولا سلام، جاتے ہوئے مدینے سے دیکھیں وہ بار بار، جاتے ہوئے مدینے سے دیکھیں وہ بار بار، جاتے ہیں اب مدینے سے، جاتے ہیں اب مدینے سے. نانا سلام لو، آقا سلام لو میرے مولا سلام. زینب پکاریوں محمد کو کر کے پیش، زینب پکاریوں محمد کو کر کے پیش. ان بھانجوں کا اے میرے، ان بھانجوں کا اے میرے بھیا سلام لو، آقا سلام لو میرے مولا سلام لو. اصغر نے آنکھوں میں سرور سے یوں کہا، اصغر نے آنکھوں میں سرور سے یوں کہا، اس بے زبان لال کا، اس بے زبان لال کا بابا سلام لو، آقا سلام لو میرے مولا سلام لو، آقا سلام لو میرے مولا سلام لو. ہر قوم میں، ہر قوم کی زبان پر ذکر حسین ہے، لو خلد کی برات کے دولہا سلام لو، آقا سلام لو میرے مولا سلام
سلام لو اکبر کا واسطہ علی اصغر کا واسطہ بگڑی بنا دو سیدہ بگڑی بنا دو سیدہ مولا سلام لو آقا سلام لو میرے مولا صبر و رضا کی آہنی دیوار کو سلام صبر و رضا کی آہنی دیوار کو سلام صبر و رضا کی آہنی دیوار کو سلام نور نگاہ مد مختار کو سلام نور نگاہ مد مختار کو سلام آیا نہ جس کے لبوں پہ تبسم تمام عمر کرتے ہی رہیے عابد بیمار کو سلام کرتے ہی رہیے عابد بیمار کو سلام نازاں ہے تجھ پہ مریم حوا فاطمہ نازاں ہے تجھ پہ مریم حوا فاطمہ اے زینب حزین تیرے کردار کو سلام اے زینب حزین تیرے کردار کو سلام بولی سکینہ بابا کے سینے پہ رکھ کے سر بولی سکینہ بابا کے سینے پہ رکھ کے سر تیری محبتوں کو تیرے پیار کو سلام تیری محبتوں کو تیرے پیار کو سلام جس نے کیا تھا روئے امامت کو سرخ رو اصغر تمہارے خون کی اس دھار کو سلام بیمار کا ہو عابد بیمار کو سلام مصباح کر تو عابد بیمار کو سلام یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم شاہ مرضی شریعت دا قوت ہے پروردگار لا فتح الا لیلا سیف اللہ ذوالفقار مجھے اصحاب کی حضرت معصوم شاہ پیشوا کے واسطے سکہ معصوم علی کے سرفرازی ہو عطا پار بیڑا کر میرا اشنا خدا کے واسطے یا علی یا ولی صاحب کرم صدقہ حسن حسین کا رکھ لیجئے شرم مشکل کشا کا واسطہ کر دیجئے کرم وقت امداد کیجئے یا سرکار امام پاک علیہ السلام ہماری لاج رکھ لیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب الفاتحہ ان اللہ وعلیہ ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں پنجتن پاک کے صدقے میں یہ پروردگار عالم ہم نے جو کچھ کلمہ کلا ہمارے ساتھی مفتی اعظم صاحب نے اور جو ہمارے جتنے بھی علماء کرام فضائے کرام نے
دور تک فقیر کے اندر میں جو لگ جسے عمر کو معاف فرما یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق فرما اور احکام شریعت میں پابند رہنے کی آقا حسین سکے میں ہمارے قدم کو مضبوط فرما آج بھی جلسہ دور دور سے چل کر آئے اے میرا مولا تیرا تیرے حبیب کا ذکر خیر پنجتر پاک کے ذکر کے لیے سنگیوں میں پریشانیوں میں آئے ہوئے ان کے نیک دعائیں نیک مقصد میں اللہ کو کامیاب آمین اے میرے مولا جو راقی میں کمیٹی جتنے بھی لوگوں نے اس میں محنت کی ہے سکون سے دھرم سے سکون سے قدم سے اللہ کی ایمان عمل دولت کاروبار کر کے آمین اے میرے مولا اس بستی کا کرم عطا فرما آمین دل کے رہنے والے مسلمانوں کو ایک نیک عطا فرما آمین اے میرے مولا تمام مسجدوں کو نمازوں کو لے گزرا کر آمین یا اللہ ہمیں اتفاق عطا فرما آمین اتحاد عطا فرما آمین ملک ہندوستان میں امن اور شانتی عطا فرما آمین اللہ ہمارے ملک پر جو تمام بلائیں آنے والوں سے دور عطا فرما آمین میرے مولا ہماری دعا کو قبول فرما آمین 35 نو قدر 414 کروڑ کے پاک بعد میں اتفاق اتحاد فرما آمین حبیبیہ تیفریہ کرفیہ سبتیہ دنیا قادریہ توسیہ فضوسیہ شوربردیہ آمین چستیہ بصریہ چستیہ یا جنہ چستیہ ادمیہ چستیہ اساقیہ چستیہ یہ 5 نو قدر سے 360 سلسلے یہ سب چشم چراغ آقا حسین ہیں آقا حسین کے غلام اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول آمین خیر خلق ذرات البیت اجمعین بے رحمتی اللہ ہمارے رفیع بابا کے جو بابا جان ابا بیا کی جو حالت طبیعت خراب ہے اللہ ان کو صحت کلیہ عطا فرما اللہ جو تمام بیمار ہیں اسلام کے اندر ان کو صحت کلیہ عطا فرما اللہ جو قید میں جائی عطا فرما بے وطن میں وطن عطا فرما اے میرے مولا جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما یہ اللہ ہمارے اسلام میں تمام غریبوں کی جو بچی ہے شادی کے واسطے اللہ ان کو جوڑے نصیب عطا فرما آمین اللہ ان کی دولت میں کامیابی میں آمین دین کا کام کرے دین کا مرکز بنائے یہ اللہ ہمارے سلسلے کی تمام ہمارے بھائیوں نے کمر کسی ہے یہ خانقاہ مداری ہے ہم پر قائم عطا فرما آمین آمین کے لیے توفیق عطا فرما یہ کمائیوں میں برکت عطا فرما اے میرے مولا ہمارے دعا قبول فرما خیر خلق ذرات البیت اجمعین بے رحمت لا الہ الا اللہ حضرات ہمارا خاندانی نعرہ ہے وہ نعرہ لگائے لطف انبیاء کر مٹی جابا پھلے پنجاتا آتارے پنجاتا نائک نعرہ ہے دلی دام مدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ دام مدہ